بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بلوغ المرام میں باب الحیض جاری ہے، اور اس میں آج جس حدیث کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ حدیث ہے ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ فرمایا وعن ام عطیہ رضی اللہ عنہ قالت، ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں كنا لا نعد القدرة والسفرة بعد الطهر شيئا۔ كنا ہم تھیں لا نعد نہیں شمار کرتی تھیں، نہیں اس کا حساب لگاتی تھیں یا اس کو کچھ سمجھتی نہیں تھیں۔ القدرة قدرہ کہتے ہیں میل کچیل کو، والسفرة اور اسی طریقے سے زردی کو، بعد طہر کے بعد شیئن کچھ بھی۔ رواہ البخاری، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے، وہ ابو داؤد اور ابو داؤد نے، واللفظ لہ اور یہ لفظ اسی کے ہے۔ یہاں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ اس حیض کا خون آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ کچھ اور بھی رطوبات وہ خارج ہوتی ہیں، اور ان میں جیسے کہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کچھ زرد رنگ کی کچھ مادہ یا پیلے رنگ کا کچھ مادہ جو ہے وہ نکلتا ہے، تو اس کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ لیکن ایک روایت جو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتی ہیں کہ ہم ان کو سمجھتی تھی کچھ نہ کچھ، اور ان دونوں کے یعنی تعارف ایک ظاہری طور پر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بات اور ہے اور یہ بات اور ہے، یعنی اس کو بھی حیض کی طرح سمجھا جاتا تھا سید عائشہ کی حدیث سے، اور اس حدیث سے کہ ہم اس کو پاکی ہی سمجھتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ اب ان دونوں کے درمیان میں تعارض آتا ہے، لیکن بڑا آسان ہے اور بڑی واضح ہے بات اس میں آخر میں جو کہی گئی ہے وہ یہ کہ بعد الطہر شیئا، طہر کے بعد ہم اس کو کوئی چیز نہیں سمجھتے، یعنی کہ اگر یہ چیزیں حیض کے ایام میں آئیں گی تو ان کو پھر حیض کی ہی حالت دی جائے گی، اور اگر یہ طہارت کی حالت میں آئیں گی تو پھر ان کو طہارت کی حالت میں ہی دیکھا جائے گا، اس اعتبار سے دیکھا جائے گا، ان کو حیض نہیں سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے دوسری روایت وعن انس رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان الیہود، یہود تھے، کانوا اذا حاضت المرأة، جب کوئی عورت حیض والی ہو جاتی، لم یآکلوها، وہ اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا، کرو تم کل شیء، ہر چیز، الا النکاح، مگر جماع نہیں کرنا ہے، مباشرت نہیں کرنی ہے۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں یہود کا یہ ایک طور طریقہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور عام طور پر ہنود کا بھی یہ طریقہ ہے کہ وہ جب عورت اس حالت میں آ جائے تو اس حالت میں عورت کے پاس نہیں جاتے ہیں، اور عورت کے کھانا پکانا اور کھانے میں اس کو بیٹھنا کرنا، یہ چیزیں اس کے لیے الاؤ نہیں ہوتی ہیں کہ جناب اس حالت میں۔ لیکن آج کے دور کے اندر کچھ اور معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن اصل بات اس دور کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ اس طرح سے کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت نے اس کو واضح کیا ہے کہ ان کے ساتھ کھانا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کا کھانا پکانا، آٹا گوندنا اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ جیسے ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ یہ جو حیض ہے یہ تمہاری جو جنابت ہے، یہ جنابت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو لہذا جنابت ہاتھ میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس حالت میں ہم کھانا پینا اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جماع اور مباشرت نہیں کی جا سکتی، اور یہاں پہ ساتھ میں ایک اور مسئلہ بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ باقی سب کچھ کر سکتے ہیں، باقی سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جماع اور مباشرت جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ لیٹ سکتے ہیں، اور کھانا پینا اور بہت ساری اور دوسرے کام جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، لیکن صرف اور صرف اس کے ساتھ مباشرت جو کرنی ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کی آگے احادیث کے اندر مزید وضاحت جو ہے وہ بھی آ رہی ہے۔
وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے کس طریقے، کس چیز کا، فأتزر، یہ کہ میں لنگوٹ باندھ لوں، یعنی آج کے دور کے اندر اگر اس کو جدید اور نیا ترجمہ کریں گے تو انڈر ویئر پہن لیں، فیباشرنی، اور وہ میرے ساتھ مباشرت کرتے تھے، اس کا وَأَنَا حَائِضٌ، اور میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ اب یہاں مباشرت کا جو لفظی معنی ہے وہ لیا گیا ہے، اس کا اب عام طور پر جو جماع کیا جاتا ہے اس جماع کو شریعت نے مختلف کنایوں کے ساتھ بیان کیا ہے، کسی جگہ پہ کس انداز میں، کسی جگہ پہ کس انداز میں، عورت کے پاس آنا اس کو، عورت کو چھونا اس کو بیان کیا ہے، اور پیچھے بھی گزری ہیں کئی چیزیں اور آگے بھی آئیں گی کچھ چیزیں، تو اس طرح سے۔ اور یہاں جو لفظ مباشرت ہے اس کا یہ بشرہ ہم اس کو کہتے ہیں، یہ جو چمڑا ہے نا اس کو ہم بشرہ کہتے ہیں، تو یہ چمڑے کا چمڑے کے ساتھ ٹچ ہونا اس کو مباشرت کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کا عورت کے ساتھ لگ جانا، ٹچ ہو جانا، اس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، نہ یہ کہ اس کو جماع بیان کیا جا رہا ہے، جماع نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، اس لیے۔ اور اس کی پہلے پھر جو وضاحت کی جا رہی ہے کہ میں لنگوٹ باندھ لوں، جب لنگوٹ باندھ لیا تو پھر جماع کی صورت ہی نہیں رہتی ہے، جبکہ جو منکرین حدیث ہیں وہ اس طرح کی باتوں کو اچھالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھو جناب حیض کی حالت میں اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض، کہ وہ گندگی ہے اور حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہو، اور یہ دیکھو کہ یہ بات بیان کرتے ہیں حدیث میں کہ اس طرح سے ہوا ہے، اور اس لیے وہ حدیث کا پھر انکار کرتے ہیں، جبکہ حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھو، پتہ چلے، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری مسلم کی روایت ہے، اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب انہوں نے کہا کہ میں لنگوٹ باندھ لوں، جب لنگوٹ باندھ لوں تو پھر وہ چیز پیدا ہوتی نہیں ہے، اس لیے علماء کرام نے اس بات کی اجازت دی ہے، اور یہ حدیث سے یہی بات سمجھی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر عورت کے ساتھ لیٹنا چاہتے ہیں اور اسی طریقے سے عورت کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، لنگوٹ باندھنے سے اس کے خون یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نہیں لگ سکتی ہیں، آپ اس سے پاک رہیں گے، اور باقی عورت کے ساتھ آپ جو بھی سلسلے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، کھانے پینے میں بھی، معاملات میں بھی، ہر طرح کا سلسلہ جو ہے واقع ہو سکتا ہے، لیکن صرف یہ کام جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا ہے حیض کی حالت میں۔ اگر کوئی حیض کی حالت میں ایسا کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، آگے والی روایت آ رہی ہے، فرمایا وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فی الذی، اس شخص کے بارے میں، یأتی جو آتا ہے، امرأتہ اپنی بیوی کے پاس، اب یہاں پہ اس انداز میں بیان کیا کہ جو اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، وہی حائض، اور وہ حیض کی حالت میں ہے، وہ عورت حیض کی حالت میں ہے اور اس کے پاس کوئی شخص آتا ہے، قال، تو فرمایا یتصدق بدینار، اس کو چاہیے کہ وہ دینار کا صدقہ کرے، او نصف دینار، یا آدھا دینار جو ہے وہ صدقہ کرے، رواہ الخمسۃ، اس کو پانچوں نے روایت کیا ہے، وصح الحاکم وابن القطان، اور امام حاکم اور ابن قطان نے اس کو صحیح کہا ہے، ورجح غیرهما وقفہ، اور کئیوں نے اس کو موقوف روایت کرا دیا ہے اور یہ صحیح ہے۔ اب یہاں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص حیض اور مینسس کے عالم میں اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر لیتا ہے، مباشرت کر لیتا ہے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہوں میں اس کو شمار کیا گیا ہے، کبیرہ گناہوں میں۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص حیض کے عالم میں اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ذکر کی کہ کوئی یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اس میں 3 چیزیں ہیں، اور ان میں ایک چیز جو ہے وہ حیض کی حالت میں جو شخص اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، فرمایا کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے انکار کر دیا ہے اس بات کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ تو اتنی بڑی بات جو ہے وہ کہی گئی ہے اس عالم میں بیوی کے پاس جانے سے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو ہمیں رک جانا چاہیے
اور ڈاکٹروں نے آج کے دور کے اندر یہ بات ریسرچ کر کے یہ بات بیان کر دی ہے کہ اس عالم میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اس کو بیماری لگ سکتی ہے، اور مختلف بیماریاں جو ہیں اس کا انسان جو ہے وہ شکار ہو سکتا ہے اس عالم۔ اب اگر کوئی چلا گیا ہے، ہو گیا ہے، تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز توبہ کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اگر عورت رضامند تھی تو اس کو بھی توبہ کرنی چاہیے، اور اگر وہ رضامند نہیں تھی تو اس کے اوپر حرج نہیں ہے، لیکن مرد کو جس نے ایسا کیا ہے اس کو ہر صورت اللہ رب العزت کے سامنے رونا دھونا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے کہ آئندہ یہ عہد کر کے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اور اس کو پھر کفارہ دینا ہے۔ کفارہ جہاں پہ جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے کہ 1 دینار دیا جائے یا آدھا دینار۔ یہ اصل میں امر اختیار ہے کہ جو شخص دینار دے سکتا ہے وہ دینار دے، اور جو شخص دینار نہیں دے سکتا ہے وہ آدھا دینار جو ہے وہ دے۔ اب 2 طرح کے علماء کرام ہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ آج کل کا جو دینار ہے نا، وہ کہتے ہیں اس کے حساب سے آپ جناب آج دینار جو ہے وہ اتنے کا ہے، ریال میں اتنے کا بنے گا تو اتنے ریال دے دیں، آج دینار جناب روپے میں اتنے کا بنتا ہے تو اتنے روپے دے دیں، جبکہ یہ بات کچھ صحیح معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دینار اس دور میں جو ہوتا تھا وہ دینار سونا تھا، وہ دینار یہ نہیں تھا کہ جناب وہ آپ یہ کہیں کہ جناب وہ پیسے تھے جیسے کا آج کل کا پیسہ ہے، تو یہ تو نوٹ ہے، یہ ورقہ ہے، اس کی تو کوئی وہ حیثیت نہیں ہے۔ اصل چیز تو اس کے اندر وہ سونا تھا جس کو دینار کہا جاتا تھا۔ لہٰذا اس اعتبار سے جب علماء کرام نے حساب کیا ہے تو وہ دینار آج کے دور کے اندر سونے کے حساب سے 4 گرام اور 1 ربع گرام بنتا ہے۔ ربع یعنی چوتھا حصہ، 1 گرام کا جو چوتھا حصہ ہے 4 گرام، اور اس کے بعد چوتھا حصہ یعنی ایک حصہ، اس کے بعد 4 حصوں میں سے 1 حصہ اوپر، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں سوا چار گرام جو ہے وہ سونا اس کو صدقہ کرنا چاہیے، یا پھر 4.25 کا آدھا اس کو صدقہ کرنا چاہیے، اور یا پھر یہ ہے کہ 4.25 گرام سونے کے جو پیسہ اور ملکیت بنتی ہے وہ اس کو کرنی چاہیے، یا اس کے آدھے کی ملکیت جو ہے وہ اس کو صدقہ کرنی چاہیے۔ اور اس کو اس انداز میں آسانی انداز میں نہیں بیان کرنا چاہیے۔ جب ایک طرف وعید بڑی سخت ہے اس کے اوپر اور بار بار توبہ کا کہا جا رہا ہے، تو لہٰذا میرے بھائی اس کا کفارہ بھی اسی طریقے سے ہی ہے اور وہ ادا کرنا چاہیے اگر کسی سے ایسا ہو جاتا ہے۔ آگے روایت ہے وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیست اذا حاضت، کیا ایسا نہیں ہے، اذا حاضت جب عورت حائضہ ہو جائے، مینسز والی ہو جائے، لم تصلی ولم تصم، وہ نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے، متفق علیہ فی حدیث، اور یہ متفق علیہ ہے فی ایک روایت میں۔ تو یہ ایک سوال ہے، استفہامیہ انداز ہے، جس کے اندر یہ بتانا کہ ایسا ہی ہے کہ عورت حیض کی حالت میں نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ ہی وہ روزہ رکھ سکتی ہے، لیکن یہ علیحدہ بات ہے کہ روزے کی وہ بات کے اندر قضائی دے گی، لیکن نماز کی بات کے اندر قضائی نہیں ہے مشقت کے باعث۔ آگے وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لما جئنا، جب ہم آئے، صرف جگہ پر، یہ مکہ مکرمہ میں ایک جگہ تھی جو بیت اللہ کے کچھ چند فاصلے پہ تھی، حدود حرم میں ہی تھی، تو فرمایا حضت، میں وہاں پہ حائضہ ہوگی، مجھے وہاں پہ مینسز آ گئے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعلی ما یفعل الحاج، افعلی تم کرو ما یفعل الحاج، جو حاجی کرتا ہے، یعنی حیض کے عالم میں، مینسز کی حالت میں جو عورت ہے وہ سارے کام کرے گی جو حاجی کرتا ہے، غیر اللہ تطوفی بالبیت، سوائے اس کے کہ تو نے بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا ہے۔ طواف کے بارے میں یہ کہا گیا کیونکہ وہ نماز کی طرح ہے، ایک تو یہ مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں مسجد حرام ہے، مسجد ہے، اور مسجد کے اندر حیضہ کو داخلہ نہیں ہے۔
حتی تطہری، یہاں تک کہ تو پاک ہو جائے. متفق علیہ، اس کو متفق علیہ روایت ہے فی حدیث طویل، ایک لمبی حدیث. تو لمبی حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی عورت کو مینسز آ جاتے ہیں حج کے عالم میں، عمرے کے عالم میں، تو وہ سارے کام کر سکتی ہے سوائے طواف کے، اور وہ طواف جو ہے وہ نہیں کرے گی، اتنی دیر صبر کرے گی جتنی دیر تک وہ پاک نہیں ہو جاتی ہے. پاک ہونے کے بعد پھر وہ طواف کرے گی. اور اگر کسی عورت کو اس بات کا پتہ ہے کہ میرا یہ سفر ہے اور اس دنوں کے اندر یہ خدشہ ہو سکتا ہے، اور وہ پہلے سے اگر کوئی ایسی میڈیسن استعمال کر لے جو حیض کو مؤخر کر دے، اور اس سے نقصان بھی، صحت میں کسی طرح کا نقصان بھی نہ ہو، چونکہ یہ جان ہمارے پاس امانت ہے. یہ نہیں ہے کہ میری جان ہے میں جو مرضی کروں، میری اپنی مرضی، جیسے کہ ایک نعرہ لوگوں کے درمیان میں آ گیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ میری مرضی ہے، بلکہ یہ جان اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے. تو لہذا اس کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. تو یہ دیکھ کر کے، اور اگر ایسی صورتحال، ایسی دوائیاں موجود ہیں اور عورتیں استعمال بھی کرتی ہیں، تو ان کو استعمال کر لیا جائے تاکہ یہ معاملہ کر لیا جائے عمرے کا، اور بعد کے اندر وہ معاملات اگر آ جائیں. اور اگر بہت زیادہ مجبوری ہو گئی ہے اور ایسا معاملہ ہو چکا ہے اور آپ کو جانا پڑ گیا ہے، اب نکلنا ہی ہے، تو اس عالم میں پھر یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ دوائی استعمال کریں. وہ دوائی آپ ایک دن استعمال کریں گے، اور ایک دن کے یعنی صبح سے لے کر شام تک استعمال کریں گے، اور وقفے سے شام تک تقریباً وہ مینسز جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، اور آپ اس حالت میں جا کر کے طواف کر لیں، اور طواف کر کے پھر آپ یعنی پاک ہو کر کے، نہا دھو کے، سارا کچھ کر کے جا کر کے طواف کر لیں، اور اس کے بعد باہر آ جائیں. پھر آپ دوائی لینا بند کر دیں، پھر دوبارہ سے وہ اپنی جگہ پہ روٹین پہ آ جائے گا، سلسلہ دوبارہ جاری ہو جائے گا. ایک طریقہ کار پھر یہ بھی ہوتا ہے. اس کے بعد اگر یہ کوئی طریقہ کار نہ ہو سکتا ہو، تو اب کچھ علماء کرام نے یہ ایک فیصلہ دیا ہے، لیکن یہ بڑے علماء کرام ہیں جن کا یہ فیصلہ ہے، لیکن اس کو بیان کرتے ہوئے بڑا عجیب لگتا ہے. اور وہ یہ کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر پہلے حدیث گزری ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو فرمایا تھا کہ آپ لنگوٹ باندھ لو. تو وہ یہ ہے کہ لنگوٹ باندھ لیں، اچھے طریقے سے صفائی کر کے اس کو باندھ چا کے پیک کر کے، اور اس کے بعد جناب کر کے تو جا کر کے غسل کر لیں، جا کر کے وہ طواف کر لیں، اور اس کے بعد وہ چلے جائیں. چونکہ اب وہ اپنے ملک میں جانا ہے، فلائٹ ہے، رہ نہیں سکتے ہیں، ویزا اور پروسیس بہت بڑا ہے اور وہ ہو نہیں سکتا ہے، مشقت ہے، اور دین آسانی بیان کرتا ہے، تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں. اس کے بعد آگے روایت ہے وعن معاذ رضی اللہ عنہ انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما یحل للرجل، کیا چیز حلال ہے آدمی کے لیے، من امراتی، اپنی بیوی سے، وہی حائض، اور وہ حائضہ ہو. جب حائضہ عورت ہو تو اس حالت میں انسان اپنی بیوی کے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہے، پھر کیا حلال ہے. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما فوق الازار، ازار کے اوپر. اس کا دو معنی ہے. ایک معنی تو یہ ہے کہ ازار کے اوپر کا مطلب یہ ہے کہ جو تہبند باندھا جاتا ہے اس سے اوپر، اور تہبند عام طور پر ناف سے گھٹنے تک ہوتا ہے، اور ناف سے گھٹنے تک اس کے اوپر یا اس سے نیچے، یہ عورتوں نے، یہ لوگوں نے مسئلہ بیان کیا ہے. لیکن جو صحیح مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف جس کو ہم دخول کہتے ہیں، جماع کہتے ہیں، وہ نہیں کرنا ہے، اس کے علاوہ باقی سب کچھ حلال ہے اس حالت میں. لیکن اس حالت میں احتیاط برتنا ضروری ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احتیاط کی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی کہ آپ لنگوٹ باندھ لو تاکہ اس چیز کا خدشہ نہ ہو. تو لہٰذا اس کا احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے، تاکہ انسان ایک بہت بڑی تباہی یا بہت بڑے نقصان کے اندر، بہت بڑے جرم کے اندر ملوث نہ ہو جائے. آگے روایت ہے وعن ام سلمہ رضی اللہ عنہ قالت، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہے، کانت النفساء، نفاس والی عورتیں تھیں، تقعد، وہ بیٹھتی تھیں، فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بعد نفاسہا، اپنے نفاس کے بعد، 40 یوما، 40 دن تک. رواہ الخمسہ، اس کو پانچوں نے روایت کیا، الا النسائی، مگر نسائی نے.
واللفظ لأبی داود، اور یہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ اس حدیث کو حسن صحیح کہا گیا ہے، اور اس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نفاس جب آتا ہے کسی عورت کو، یعنی نفاس وہ خون جو جب عورت کا بچہ پیدا ہو تو اس کے ساتھ جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ تو نفاس کی حالت میں جب خون آتا ہے تو یہ 40 دن تک اس کی مدت جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے۔ لیکن اس میں بھی وہی بات ہے کہ اگر اس سے پہلے ختم ہو گیا تو صفائی کر کے نماز پڑھنی چاہیے، اور اگر اس کے بعد ہے تو پھر اس کو چیک کرنا چاہیے کہ وہ کون سا خون ہے یا کس طرح کا خون ہے، اور اس کی چیک کرنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ وفی لفظ لہو، اور کچھ الفاظ ہیں ابو داود کے، ولم یأمرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقضاء صلاۃ النفاس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نفاس کی حالت میں قضا ہونے والی نمازوں کی فوت ہونے والی نمازوں کی قضا کے بارے میں ہمیں حکم نہیں دیتے تھے، کہ نفاس کی حالت میں جو نمازیں چلی گئی ہیں تو وہ 40 دن کی جو نمازیں ہیں ان کو بھی دوبارہ لوٹانے کے بارے میں بات نہیں ہوئی ہے۔ وہ صحح الحاکم، اور اس کو امام حاکم نے صحیح کہا ہے، اور یہ روایت حسن درجے کی روایت ہے، لہذا اس کے اندر نفاس کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ تو وہی بات ہے، حیض اور نفاس کے معاملات تقریباً ایک جیسے ہیں کہ ان حالت میں نماز جو ہے وہ نہیں پڑھنی ہے اور اس کی قضا بھی نہیں ہے، اور روزے جو ہیں وہ نہیں رکھنے ہیں لیکن روزوں کی قضا ہے، اور یہ پاکی جو ہے یہ ناپاکی ہے، اور اس حالت سے جب تک پاک نہیں ہوا جا سکتا عبادات اور ان طرح کی مساجد میں دخول یا طواف وغیرہ اس طرح کے معاملات نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے یہ الحمدللہ کہ آج ہمارا کتاب الطہارت جو طہارت کا باب ہے وہ الحمدللہ اسی کے ساتھ ہی ختم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ کتاب الصلاۃ شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جو پڑھا ہے اور جو پڑھایا ہے، جو سنا ہے اور جو سنایا ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنی زندگی کے اندر عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں احادیث کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔